إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ سے
مضمون بیان ہو رہا ہے۔ کہ اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ پاک دی ذات ہی عالم الغیب ہے۔ اے عالم الغیب ہومن والی صفت اللہ پاک دی، اے صفت مخلوق وچوں کہیں ہستی وچ نہیں پائی ویندی۔ نہ فرشتیاں وچ، نہ جنات وچ، نہ اولیاء اللہ وچ، اور نہ اللہ دے مقرب سچے اور سچے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وچ۔ گزشتہ جمعے تے اولیاء اللہ دی ایک جماعت دا تذکرہ کیتا گیا۔ قرآن مقدس نے اور بھی اللہ دے ولیاں دا ذکر کیتا۔ جنہاں تو قرآن نے یہ ثابت فرمایا کہ انہاں دی ولایت دا برحق ہے، لیکن انہاں دے بارے چ اے نظریہ اور عقیدہ رکھنا کہ انہاں غیب دا علم ہوندا، چھپی ہوئی چیزاں نو او جاندے ہوندن، اللہ پاک نے فرمایا دوسریاں دے بارے چ جاننا تب دور دی گل ہے، انہاں تا اپنے بارے چ بھی پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن مقدس نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دی نانی دا ذکر کیا، اور او اللہ دی ولیہ ہے، بڑے اچے گھرانے دیے، اور او حضرت مریم دی والدہ ہے، تے قرآن وچ جیڑی سورت ہے نا، سورت آل عمران، اے اس سے عمران دی بیوی ہے۔ اس نے ایک دن نظر منی، اور نظر اے منی کہ میرے پیٹ وچ
جو کچھ ایوے میں اے اللہ دے نام تے وقف کر دے ساں، اے اللہ دے گھر دی خدمت کرے سی، اس دے اپنے دل وچ ایوے کہ میرے پیٹ وچ بچہ ہے اور اے بچہ پیدا ہو سی ول وڈا ہو سی تے میں اس نو بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کر دے سا، کوئی کم اس کول میں اپنا دنیا دا نہ کر ویسا۔ اس دی یہ ساری گل اللہ نے اپنی لاریب کتاب وچ نقل فرمائی۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آکھن لگی امرأۃ عمران، عمران دی بیوی، انی نذرت لک، اللہ میں نظر منیندیاں لاکا، اے عربی والا لک ہے، پشتو والا لاکا نہیں، نظرت لاکا، میں نظر منیندیاں تیرے واسطے۔ معلوم ہویا اللہ دے جڑے سچے ولی ہوندے او نہ آپ کہندے ہور دے نا دی نظر منیندے تے نہ کسے نو اے تبلیغ کریندے، جڑے سچے ولی ہوندے۔ تے نظر کیڑی شے دی منیندیاں؟ دل وچ ارادہ ہے کہ میرا پتر ہو سی تے میں اس نو محررن آزاد کریندیاں تیرے نام تے، تے وقت اگو اللہ نو آدی فتقبل منی، اللہ میری یہ نظر قبول بھی کر دے۔ قرآن مجید فرمائندہ اللہ اس دی نظر قبول کر لئی، فلما وضعتھا، جدو وضع حمل ہویا بچہ جنم گھدا تو آکھن لگی انی وضعتھا انسا، اللہ میری تو بچی پیدا ہو گئی۔ اس نے دل وچ کے آئی کہ پیدا ہو سی، بچہ پیدا ہو سی، تے پیدا کے ہو گئی، بچی پیدا ہو گئی۔ ہن او بیچاری سوچ وچ پی گئی با پتر تا ہویا تا بیت المقدس دی خدمت کریا، میری تو بچی پیدا ہو گئی۔ ایک گل تا قرآن اے سمجھائی کہ تساں آدھے ہو جہان دیاں چیزاں وہ جان دے ہوندے، نظریے بنائے ہوئے، مرید گھروں ٹر دن تا انہاں پتہ لگ ویندا فلانا آیا تے فلانا فلانی شے گھن کے آیا، تے کئی وقت ترقی کر گئے، اس آکھیا تسی قبر تے ویندے ہو تاں بھی انہاں پتہ لگ ویندا کیڑا آیا تے کیڑا نہیں آیا، تا کدیں ویندن تا لوگ اپٹھے ٹر دے آندے ہوندن، کدیں توجہ کیتی ہوندے تا کنڈ نہیں کریندے، کیوں بھائی کے تھیا؟ اکھے وچلا تک گنسی تے وات ٹنگا بھن سٹیندن، گستاخی تے بے ادبی ہو ویندی ہے۔ انجان ہندوستان اجمیر اجمیر شریف ایک مسلح آئی تے ایک ہندو آئی، دونوں سنگی ہے، او ویندے پین رائے تے اگو حضرت اجمیری دا او دربار جیڑا بنیا وہ آ گیا، مسلح آکھن لگا اپنے ہندو سنگی نو تو یار کھلو تے میں سلام کیتی آواں،
اے سڈے چ بھی رواج ہے نا، کتھے گئے ہو کہ میں آج سلام کرن گے، او گیا پہلے دروازے جھکیا، اور جی میں چند دن پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھن والا ون کے بابے فرید دے دروازے تے جھکا ہائی، ادو ایاک نعبد و ایاک نستعین تے ادو اس دے دروازے تے جا کے پہ جھکتا، او بر جو کچھ اس کرنا ہے پہلے بوئے تے وت اندر گیا، وت قبر دے سامنے جا کے سر بسجود ہو گیا۔ او ہندو تکیندہ رہا بھائی مسئلہ کریندہ کیے، اس دیا ساریاں حرکتاں نوٹ کیتیاں، اگاں ٹرے تا ایک مندر آ گیا، تو ہندو آکھن لگا مسلے یار تو اتھے کھلو تے ہن میں کوئی اپنا کام دھندہ کر لما۔ وہ ہندو گیا، اس بھی وہ اپنے جڑے کرتوت کرنے کیتے، دوئیں ٹر پے، اگاں ٹردیاں وہ ہندو بنیاں اس مسلے نو آکھن لگا یار میں تا سمجھیندہ ہوں ہندوؤں تے مسلمانوں چ بڑا فرق ہے، اج پتہ لگا تھوڑا جہا فرق ہے۔ تو کہا کیڑا؟ کہ بس فرق اتنا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھائی، فرق اتنا ہم کھڑے ہوئے کو پوج لیتے ہیں، تم پڑے ہوئے کو پوج لیتے ہو۔ نظریے انہیں اکھے اس کو سمجھ آ ویندی تے پتہ لگ ویندا، معلوم ہو ویندا۔ اللہ دا قرآن آدھا سچی ولی ہے، عمران دی بیوی ہے، عمران بیت المقدس دا امام ہے، عیسیٰ علیہ السلام دی نانی ہے، ماں مریم صدیقہ دی ماں ہے، تے اس نو اپنے پیٹ دی ہر شے دا پتہ کتنے واقعات ان قرآن وچ، صحابہ تو ود کے کوئی ولی نہیں اس کائنات وچ۔ جس شخصیت نے تھوڑی جہی ڈھیل واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی چہرہ پر انوار دی زیارت کی تھی، بس اس تے مر گیا، اللہ دی قسم اس ساری کائنات دے ولی رل ونجن، غوث کتب ابدال رل ونجن، اس سارے رل کے ہکی دوئے دے اتے کھلوندے ونجن تے انہاں دی اے لائن پہنچ ونجے آسمان دی بلندی نو۔ محدث ہومن، فقیہ ہومن، امام ہومن، جراتا مفسر ہومن، شب زندہ دار ہومن، تہجد گزار ہومن، نیکو کار ہومن، فرمایا اے اتے تھلے رل کے اتھے تک پہنچ ونجن، اتنی بلندی تے اس دے باوجود بھی او صحابی دی گرد نو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس دا رتبہ اتنا، مقام اتنا ہے۔ تو سا اندازہ لاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر تشریف لے گئے، آپ اپنی جنگ بندی تے صف بندی پہ کریں دن، ایک آجڑی آوڑا، آجڑی بکریاں چراون والا چرواہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، صحابہ باہر کھلوتے انہوں کو آدھا میں تو آڑے بادشاہ نو ملنا چاہتا، صحابہ اجازت گدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، وہ آیا، آ کے ملیا، مل کے آدھا تساں کیڑی شے دی دعوت دیندے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے آکھے میں دعوت دینا لا الہ الا اللہ۔ اس آکھیا جیڑا بندہ یہ دعوت قبول کر گنے اس نو فائدہ کی ہوندا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس نو فائدہ اے ہوندا کہ اللہ اس نو جنت عطا کر دیندا۔ اس آخیا میں سیاہ فام ہاں، میرے جسم دیں تکو، پھر میرے جسم نال بدبو آندی پئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے تو اے میری دعوت قبول کر گنسیں اللہ تیری سیاہی نو سفیدی چ بدل دے سی، اللہ تیرے جسم دی بدبو نو خوشبو نال بدل دے سی۔ اس آخیا جی وقت میں تہاڈی دعوت قبول ہے، مسلمان ہو گیا۔ بات پوچھن لگا یا رسول اللہ میں کیا کرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ونج جس یہودی دیاں بکریاں چریندا نا اے بکریاں اپنے مالک نو ونج کے حوالے کر کے آ۔ ہو گیا بکریاں مالک کے حوالے کیتیاں، پھر آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ۔ آدھا میں ہن کیا کرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز دا وقت کوئی نہیں، روزیاں دا مہینہ کوئی نہیں، حج دا سیزن کوئی نہیں، بس اے ہکو عبادت ہوندی پئی ہے جہاد والی۔ کیڑی؟ اے عبادت ہوندی پئی ہے، اس عبادت شریک ہو جا۔ او شریک ہویا تے شہید ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے شہداء دیاں میتاں سنبھالن لگے تو اس بندے کو جس ویل آئے تو وہ پریشان ہو گئے اے بندہ کون ہے؟ ساڈے نال مدینے چ کوئی نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ویکھیا، آپ نے فرمایا تساں نو جان دے میں اس نو جانداں، اے او چرواہا بکریاں والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ وکھا دیتا کہ اس نو ملائکہ غسل دے رہے اور اللہ نے اس دی سیاہی نو سفیدی چ بدل دیتا، اللہ اس دی بدبو نو خوشبو وچ بدل دیتا۔ ہن تساں دیکھو اس بندے نے ایک سجدہ بھی نہیں کیتا، ایک سجدہ نہیں کیتا، ایک روزہ نہیں رکھا، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، کوئی عبادت نہیں کیتی، بس آیا کلمہ پڑھیا، میرے پیارے پیغمبر دے حسین چہرے دی زیارت کیتی ہے، صحابیت دا درجہ ملیا، بس ادو تلوار چلی تے ادو جنت پہنچ گیا۔ اتنا اچا درجہ صحابیت دا۔ پھر سارے صحابہ دا سربراہ تے سردار کیڑا صحابی ہے؟ حضرت بولو یار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں سارے ولیاں دا سب تو بڑا ولی ہے، انہاں سارے متقیاں تو ود کے تقوی والا بندہ جس دے تقوی دی قرآن گواہی دیتی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، پیچھے جہنم دا تذکرہ، فرمان قریب بچا دیتا ویسی، الاتقا انہاں ساریاں وچوں جڑا سب تو زیادہ تقوی والا بندہ، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جڑا اپنا مال لٹائی ویندا لٹائی ویندا لٹائی ویندا، یتزکا پاک تھی ونجے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا،
فرمایا لوگ مال خرچ کریں دن کہنڈے تے کہنڈا احسان ہوندا کوئی کسی دے بدلے چ خرچ کریندا فرمایا اس تے کہنڈا کوئی احسان بھی کوئی نہیں بت کیوں پہ خرچ کریندا فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی اللہ اس کی گواہی پہ دیندا کہ ابو بکر جو کچھ بھی خرچ پہ کریندا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی اس کے دل فقط رب دی طلب اس دی طلب وچ مال خرچ کر رہا اللہ فرمایا بت اے محروم نہ راسی ولا سوف یرضا جس دی رضا واسطے مال پہ خرچ کریندا ان قریب وہ اس تے راضی تھی ویسے سب تو بڑا تقوی والا سب تو بڑا صحابہ وچوں ولی ہے بڑا ولی ہے خطبہ پہ دین دن تے مجمع چ ایک بندہ کھلوتا اس آخیا امیر المومنین ایک بندہ مر گیا تے اس دے برا وچ اس دی دادی جیندی تے دادی نو میراث چو حصہ کیڑا مل سی کہیں کو آخو ذرا کہہ کو اسی دھیاں نہ دیں اسی بہنا نہ دیں دادیاں کیڑا حصہ مل سی صحابہ بچوں سب تو بڑا ولی ہے آکھن لگا مین پتہ کوئی نہیں کوئی پتہ نہیں میں نے اس کا علم ہی کوئی نہیں مجمع چ ایک بندہ کھلوتا اس آخا جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آئی کہ اگر وہ ہے تو اس نو چھما حصہ دے دیو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تونڈی تائید بھی کوئی کریندا ذرا تھوڑی توجہ کرائے لوگ سدی صغیر کذاب دیاں روایتاں لوگوں کے سامنے پیش کریں دن رافضی بندے دیاں روایتاں پیش کریں دن دجال بندے دیاں روایتاں پیش کریں دن لوگاں نو آدن اے قال رسول اللہ حدیث اللہ دے نبی دی لوگ منی کھلوتن صدیق اکبر دے سامنے صحابی پیادا میں سنا ہائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا مجمع چ کوئی بندہ تونڈی تائید کریندا ایک صحابی کھلوتا اس آکھا میں اپنے کن نال اے گل سنی ہائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بس بھائی تائید ہو گئی ہن ایا مسئلہ جڑا انہاں دسا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا عرض کرنا چاہتا سارے ولیاں دا سردار ہے تے پوچھا گیا مسئلہ کہ آدھا مین پتہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عالم الغیب ہومنا اے صفت کس دی اللہ ہی دی صفت نہ کوئی فرشتہ عالم الغیب ہے نہ جن عالم الغیب ہے نہ اللہ دا کوئی سچا ولی عالم الغیب ہے اور نہ اللہ دے سچے نبی عالم الغیب قرآن بہت سارے انبیاء دے تذکرے آنے میں شروع کرندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہائی دیگر دی نماز پڑھ کے آپ اپنی بیویاں کول ہنجے کھلوتیاں ساریاں دے گھراں چ بیندے ہیں ہاں بھائی تو داں کوئی شے لوڑ ہوئے تونڈی طبیعت کے جیے ہاں جی تو سڈنال کو مسئلہ کوئی ضرورت ساریاں بیویاں دے گھراں چ بیندے ہوندے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین انہاں کول بیندے ہے انہاں کولو کدیں ماکھو آئے ہویا شہد تے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ ماکھو تے شہد پیش کریندی آپ تناول فرمیندے
میریاں دو ماواں دے دل وچ آیا اتھے اللہ دے نبی بہوں اجدین تے اسیدے کول تھوڑا اجدے، لہذا انہاں دو آپس وچ مشورہ کیتا، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ سن تشریف لیا سن تو جس کول آئے تو تساں آکھنا میں تہاڈے منہ مبارک چو مغافیر دی بو آندی ہے۔ مغافیر ایک قسم دی گوند ہوندی، چیڑ جسانا سی چیڑ، اس قسم کو درخت ہے، وہ چیڑ ہوندی اس دی تے اس وچ سمیل ہوندی ہے، بو ہوندی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نو بدبو سخت ناپسند آئی۔ کیوں؟ ہر ویلے جے جبریل امین آمدے پے ہوندے ہے، اس واسطے آپ نو بالکل ناپسند آئی۔ آپ سے تشریف لائے حضرت حفصہ کو، تو انہاں آپس وچ دعا مشورہ بھی کیتا، با ای گل دسنی بھی کہیں ہو رہی اما جان نو دسنی بھی نہیں ہے۔ ایک میں چھوٹے کول مسئلہ پوچھدا، جس ویلے میریاں اے دو ماواں آپس وچ بہ کے مشورہ پیاں کریندیاں، کیا انہاں دا عقیدہ ہائی کہ اللہ دے نبی عالم الغیب ہیں؟ جے عقیدہ ہویا اللہ دے نبی عالم الغیب ہیں، اساں مشورہ پیاں کریندیاں، انہاں تے پتہ لگ ویسی، بات مشورہ کریں نا کہ بات ہکی دویاں آکھنا دسیں کہہ کو نہیں۔ معلوم ہویا انہاں میریاں ماما دا عقیدہ بھی اے ہائی کہ اللہ دے نبی عالم الغیب نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت زینب دے گھروں اٹھڑے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا دے گھر آئے، انہاں اوہ گل کیتی جڑا مشورہ کیتا ہویا آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں تو اتھے شہد پیتا ہور تا میں کوئی شے اکے آوت کدیں مکھی لگ گئی ہو سی مغافیر دی چیڑو دے درختے، وہ چیڑو تے ایٹھی ہو سی تے بات آئی ہو سی تے بات اس سے دا اثر شہد آ گیا ہو سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم چینداں میں اج تو بعد شہد استعمال نہ کرے ساں تے وقت اپنی بیوی نو پیا دن ای مینڈی قسم والی گل دسیں بھی کہہ کو نہیں۔ اے گل اتھے ہوئی، جبریل امین آئے، اللہ دا سنیا آ گیا، یا ایوہ النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام کیتا نے اس شے نو جس نو اللہ نے حلال کیتا۔ اللہ حلال کرے، حرام کرن دی طاقت کسے وچ کوئی نہیں، تے اللہ حرام چا کرے تا حلال کرن دی طاقت کسے وچ نہیں ہے۔ اللہ دی حلال نو حرام کرن والا کوئی نہیں، اللہ دے حرام نو حلال کرن والا، ذرا اچھا آکھو، سود نو اللہ نے پلے آکھو، سود نو اللہ نے، اور کوٹھیاں واسطے چا گنو سود نو اللہ نے، گڈی واسطے چا گنو سود نو اللہ نے، ذرا اچھا آکھی تاؤ، وہ ایمان دی گل ہے، قرآن دی تائید پہ کریں دے، کوئی معمولی گل نہیں ہے۔ اجڑے واسطے چا گنو سود تانبی، اپنی جان واسطے گنو تانبی، کہ تجارت واسطے گنو تانبی، تے آئی ایم ایف کولو گھنو تامی، اچھا آکھو آکھو آکھو، حرام تائیں تمعیشت اتائیں نہیں پئی تھیندی، یاد رکھ گنو حکمرانو،
جدوں تک اس سودا دی لعنت نو نہ چھوڑے سو ساڈی معیشت ادا نہیں ہونی دن بدن تھلا ہی ہونی ہے اج اعلان چا کرو اساں اج تو بعد کوئی سودی قرضہ نہیں گننا میں اس دی رحمت تے پورا پورا ایمان تے یقین ہے انشاءاللہ ساڈے ملک دی معیشت بلند ہووے سی بہرحال عرض کرنا چاہتا ہاں اللہ دی حلال کردہ نو حرام کرن والا کوئی نہیں تے اللہ دی حرام نو حلال کرن والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال شہی دے بارے چ قسم چاہیے اج تو بعد میں نہیں کھامنا اللہ پاک نے فرمایا لیما تحرم تے ایک نقطے دی گل یاد رکھائے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ای شان مبارک ہے اے میرے پیغمبر دا مقام ہے میرے پیغمبر دا رتبہ تے منصب ہے دنیا دا کوئی بندہ چاہے بڑا ہووے یا چھوٹا ہووے صحابی ہووے یا کوئی بھی ہووے اللہ دے پیغمبر نو لیما نہیں آکھ سکدا تساں ہی کم ہنج کیوں کیتا ہے جدوں بھی کوئی امتی اپنے پیغمبر دے سامنے بیندا ہے کوئی ایہو جہی گل ہے جڑی اس نو پسند کوئی نہیں انج نہیں آکھدا لیما کیوں ہنج کیتا نے اللہ دے پیغمبر نو اگر امتی آکسی او پوچھن ویسی بھی صحیح تا لیما نہ آکسی کیفا کہ آکسی اللہ دے پیغمبر ہی گل کنجے وے او جنہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دا جنازہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھامن واسطے تیار کھلوتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے آکھن لگے کیف نصلی صلاۃ الجنازۃ علی المنافق یا رسول اللہ کیفا صحابی آ کے پوچھ دے درود پاک پڑھن دی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صحابی آیا ہے وہ آ کے پوچھ دے اللہ دے پیغمبر سلام دا تسن پتہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ پر اللہ حکم دیتا ہے صلاۃ دا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ کنجے صلاۃ پڑھیے پر امتی کیفا کیفیت پوچھ سکتا ہے لیما نہیں آکھ سکتا ایک کو اللہ دی ذات پاک ہے جڑی ذات میرے نبی نو آکھ سکتی ہے لیما کیوں ہنج کیتا ہی میرا پیغمبر اللہ فرمائے دن لیما تحرم ما احل اللہ لکا میرے پیغمبر جڑی شے میں تسے ڈیکن حلال کیتی ہے کیوں حرام کیتی نے تب تغی مرضات ازواج کا تسا اپنی بیویاں دی رضا مندگی چاہندے ہو انہاں دی رضا مندگی پیچھے اللہ دی حلال نو حرام پہ کریں دے ہو قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم اللہ نے ضروری قرار دیتا ہے ایک قسم نو تروڑو تے اس دا کفارہ ادا کرو واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم اگو قرآن آدھا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای گل دسنی کہ کو نہیں کہ میں قسم چاہیے تے اس میری اماں نے میری دوئی اماں نو دسیا ہے بل پتہ تا لگ گیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نے محمد پوچھیا او میری ماما پوچھن لگیاں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فلما نبات به فلما نبأها به گل جے پتہ لگ گئی تو انہاں پوچھیا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قالت
قالت او میری اماں آکھن لگی من انبا کا ہاذا من انبا کا ہاذا اللہ دے پیغمبر تساں ای گل کیں دسیے تو ہن کنجے پتہ لگ گیا کہ میں اس نال گل کیتی ہے اج کل دے تو ہم واہ جی واہ تساں پتہ نہیں ساڈیاں تو میکھاں چ لیکھاں ہوندیاں تسی گھر بیٹھے ہو دو آئے ہو نا تریہ میں بھی تو تھیں بیٹھے ہوں میں پتہ لگ ویندا اے ہے کائنات دی عظیم ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں پیغمبراں دے سردار نے اور اے گل بھی پکائی کھڑا ہے اللہ پاک نے انساناں نو علم دتا ہے درجہ بدرجہ ہر ہکی کول علم ہوندا ہے بس انساناں وچوں اللہ پاک نے علماء نو علم دتا فقہاء نو علم دتا محدثین نو دتا مفسرین نو دتا بس اللہ پاک نے تابعین نو دتا تبع تابعین نو دتا بل علم صحابہ نو بھی دتا ہے درجہ بدرجہ علم ہے بل اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نو بھی علم عطا فرمایا ہے یاد رکھا ہے ساری دنیا دے انساناں دا علم چا اکٹھا کرو اللہ دے ایک سچے پیغمبر دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکدا ہے بل سارے پیغمبراں دا علم چا اکٹھا کرو کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا اوتی تو علم الاولین والآخرین اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ میں نے پہلیاں تے پچھلیاں دا علم دے دیتا ہے لیکن ایک گل پکی یاد کر گنو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے ساری کائنات تو ود کے علم دیتا ہے لیکن اللہ دے نبی دا علم بھی سارے نبیاں دا علم بھی ساری کائنات دا علم بھی اکٹھا کر گنو اللہ دے علم دے مقابلے دے اندر اتنی بھی حیثیت نہیں جن دے سمندر وچ کوئی چڑی چا چونج پائے اس چڑی دی چونج نال جڑا پانی دا قطرہ لگدا ہے اے بھی میں مثالن پیارز کرے نا ورنہ انہاں دا علم محدود ہے تے اللہ دا علم غیر محدود ہے ہاں علم دی گل اللہ علم تا بہت اونچا دیتا ہے لیکن عالم الغیب ہونا اے نبی دی صفت نہیں ہے کس دی صفت ہے اللہ دا قرآن آتا ہے میری ماں پئی پوچھ دیے پہلی گل تیوے جے پوچھ دی اس سے واسطے پئی کہ میری ماں دا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ دے نبی عالم الغیب نہیں ہے پوچھ دیے قالت من انبا کا ہاذا تساں اس گلاں دا کنجے پتہ لگا کہیں دسی نے گل کہیں بیوی چا دسیے کہیں ہوری چا دسیے آکھ دن کنا کدامی کہ کدھالی کنالے سنیا چاہوے اس چا تو ان دسا ہوئے فرمایا نا 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 او پوچھ دیے من انبا کا ہاذا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج نہیں آکھا خفصہ میں تعلم الغیب عائشہ تو کے سمجھیں دیے من ذرے ذرے دا علم نہیں 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 اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قالا نبانی العلیم الخبیر میں اس خبر دیتیا جڑی ذات علیم بھی ہے تے جڑی ذات خبیر بھی ہے جانن والی بھی ذات ہے خبر بھی رکھن والی ذات ہے اس سے میں دسیا ہے اس سے میں دسیا ہے قالا نبانی العلیم الخبیر اللہ دے قرآن نے اے مسئلہ دسیا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء خطیب الانبیاء سارے پیغمبران دے سردار نے مقام بھی اونچا ہے منصب بھی اونچا ہے شان بھی اونچی ہے مقام بھی اونچا ہے اللہ نے درجہ بھی بہت اونچا بنایا ہے ساری کائنات تو ود کے بنایا ہے ایک اللہ کو لو گھاٹے سارے جہان کو لو ود، '
عالم الغیب نہیں نے. عالم الغیب ہونا کس دی صفت ہے؟ اے صرف اللہ ہی دی صفت ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. سورہ حجرات دی آخری آیت ہے. پکی گل ہی وے ان اللہ، پکی گل نے اللہ ہی یعلم غیب السماوات والارض. آسمان و زمین دے غیباں دا جانن والا صرف اور صرف کون ہے جی؟ ادنا کٹھا چا اچا کنو؟ صرف اللہ ہے. واللہ بصیر بما تعملون. جڑا جڑا عمل کریں دیو، ظاہر وچ کریں دیو، چھپ کے کریں دیو، اجالے وچ کریں دیو، اندھیرے وچ کریں دیو، حتیٰ کہ اللہ پاک فرماندے یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جڑی شے دل چھپیندے ہو، سینے چھپیندے ہو، اس نو بھی میں اللہ جاندا. تے جڑی تسی اکھ نال خیانت کریندے ہو، اس نو بھی میں اللہ جاندا ماں. تا معلوم ہویا کہ اے عالم الغیب ہونا صفت صرف کینڈی ہے. انشاءاللہ ہن وقت عیدی تو بعد اے مضمون شروع کرساں باقی انبیاء دا، چونکہ قربانی دا ایام قریب آ گئے. انشاءاللہ آئندہ جمعے تو اس نو شروع کرساں. اللہ ماں تساں عمل نی توفیق عطا فرمائے.